کی تکمیل پر اساتذہ کرام سے اور علماء کرام سے ائمہ کرام سے گزارش ہے کہ اپنے دست مبارک سے دستار بندی فرمائیں. اللہ تعالیٰ کے حفظ قرآن کو قبول فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سینے میں اس حفظ قرآن کی دولت کو محفوظ فرمائے اور دنیا و آخرت کی سعادت اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے. سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنا برکت کا ہاتھ لگائیں. دین دنیا دونوں کے ہیں آپ. ابرار آؤ، ابرار آئے. بلال کالونی ابرار صاحب. ہاں ہاں اور کوئی بچے حوالدار صاحب؟ والد صاحب، عبداللہ صاحب، امیر جلال دیجیے. امیر صاحب کو دیجیے. ہاتھ لگا ہاتھ لگا. اب درجات تشریف فرما محترم مکرم جناب حضرت مولانا قاضی محمد رشاد صاحب قاسمی قاضی شریعت قضاء امارت شریعت پورنیہ میں گزارش کروں گا کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلوات المعلومات وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، معزز سامعین، عزیز طلباء، ہمارے محترم جناب حضرت مولانا مبارک حسین صاحب مفتاحی، اللہ نے ان کی ذات کو مبارک حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بابرکت بھی بنائے. اس ادارے کے بانی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی قریب مدت کے اندر اس ادارے نے یہ ثابت کر دیا. الحمدللہ یہ ادارہ دن بدن ترقی کی طرف گامزن ہے. وہ بافیض ادارہ ہے. اس طریقے کے پروگرام، اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے پروگرام کر کے آپ حضرات کو مدعو کرنا، خصوصی ادارے کی یہ بتلانا ہے کہ آپ حضرات جو اس ادارے کی طرف توجہ کرتے ہیں، جس اعتبار سے بھی آپ حضرات تعاون کرتے ہیں، یہ ادارہ آپ کے ایمان کے مطابق اور آپ کے توقعات اس ادارے سے رکھ رہے ہیں. یہ ادارہ الحمدللہ دن بدن اللہ کے فضل سے آگے بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کی نظر بس سے حفاظت کی. یہ جو ابھی بچوں نے شروع کیا، یہ ہمارے حافظ محترم انہوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی. میں سمجھتا ہوں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کے فضل سے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے مقرب بندہ بنوں، اللہ کے نیک بندہ بنوں، لیکن بس اللہ یستدی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یونیب. اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. اس بچے حافظ قرآن، قرآن کریم کی بڑی خصوصیات ہے. اللہ نے کہا خود قرآن کریم کی عظمت کی طرف اشارہ کیا، فلا اقسم بمواقع النجوم. دیکھو اللہ قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا، اللہ کرے میں قسم کھا رہا ہوں. اس ستارے میں ٹوٹنے کی بہت بڑی چیز ہوگی، میں اس کے قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ.
اور دیکھو یہ جو قسم ہے اگر تم جان لو تو بہت بڑے قسم میں کھا کے کھا لو وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور یہ قسم جو ہے اگر تم جان لو بہت بڑی قسم ہے یہ، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو نہیں چھو سکتا ہے سوائے پاکیزہ لوگ۔ اسی وجہ سے فقہا نے لکھا کہ قرآن کریم چھونے کے لیے باوضو ہونا شرط ہے۔ ناپاکی کی حالت کے اندر کوئی آدمی قرآن شریف کو نہیں چھو سکتا، بے وضو کے حالت میں نہیں چھو سکتا۔ لیکن بعض علماء نے اس کے مفہوم، اس کا بیان، اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ یہ قرآن کریم کے اندر اتنے معانی ہے، اتنے مفاہیم ہے، اتنے اسرار و رموز ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کی حقیقت کو وہی شخص پہنچ سکتا ہے جس کا دل جتنا پاک ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کی حقیقت کو وہی شخص پہنچ سکتا ہے، وہی شخص جان سکتا ہے جس کا دل جتنا پاکیزہ ہو۔ یہ قرآن کریم کیا ہے، اس کے اندر کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں، اللہ ہی بہتر ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا غالباً کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر اتنی لکھ دوں کہ جو 70 اونٹ اس کے بوجھ کو برداشت کریں، صرف سورہ فاتحہ کی اتنے تفسیر۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک ایک آیت کے اتنے مفہوم ہیں، ایک ایک آیت کے اللہ کی کتاب کے ایک ایک آیت کے اتنے معنی ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ 70 ہزار اس کے مفہوم بیان کیے جا سکتے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے کے اندر لکھا ہے کہ عرش کے نیچے قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ایک وہاں پر ایک احد پہاڑ کے برابر ایک ایک آیت ہوگی، اور اس آیت کی تشریح اس پہاڑ کے برابر جو ہوگی اس کے نیچے اس کی تشریح ہوگی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ جو جتنا جس کا دل صاف ہوگا، میں نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ کتاب کے مفہوم اور کتاب کی حقیقت یہ اس شخص کو پر زیادہ واضح ہوگی جس کا دل جتنا پاکیزہ ہوگا۔ اسی طرح آگے فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ سراپا ہدایت تو متقیوں کے لیے ہے۔ کہیں فرمایا کہ ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہے۔ تو جو آدمی جس قدر اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، یہ اللہ کی کتاب اس کے دلوں کو پر اسی اعتبار سے کھلے۔ ایک ایک لفظ کے اوپر اللہ نے کہا کہ 10 نے کی ذالک الکتاب الف لام میم، اس کے اندر 30 نے کی۔ یہ بچے جو پورے کئی سالوں کے اندر قرآن شریف جانتے ہوں گے، کتنی اس کی نیکیاں ان کے نام اعمال میں درج ہوں گے، اللہ ہی بہتر۔ اور جو ذریعہ بنے ہوں گے ان کو بھی ثواب ملے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو رہنمائی کرنے والا ہے، جو آگے بڑھانے والا ہے دوسرے کو نیک کاموں کی طرف، اس کو بھی ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ وہ آدمی کر رہا ہوگا۔ اسے والدین بھی اس ثواب میں، اساتذہ بھی اس ثواب میں، سارے کے سارے لوگ اس ثواب میں شامل ہیں۔ اسے بڑی سعادت کی بات ہے، بہت سعادت کی بات ہے جن کے بچے قرآن کریم کے جو ہے حفظ کی تکمیل کیے، اور وہ بچے جن کے جو ہے انہوں نے شروعات کی، اللہ ان سارے بچوں کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اپنے مقرب اور محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اور اس ادارے کے ترقی میں، اس ادارے کی بنیاد میں، اس ادارے کے آگے بڑھانے میں جو حضرات جس اعتبار سے تعاون کیے ہیں اور تعاون کر رہے ہیں اور تعاون کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات کے تعاون کو قبول فرمائے اور ذریعہ نجات فرمائے۔ آپ حضرات سے یہی درخواست کرتا ہے، یہ جو ایک ابھی اس طریقے سے مجلس ہے، اس مجلس کے بس ایسے ہی نہیں بلکہ آپ حضرات بھی، ہم لوگ بھی
قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے معمول بنا دیں۔ یہ آہستہ آہستہ ہمارے یہاں قرآن کریم کی تلاوت متروک ہوتی ہے۔ لوگ اب آہستہ آہستہ قرآن کریم کے پہلے اکابر بزرگ جو قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اب وہ ہمارے یہاں وہ معمول نہیں ہے۔ گاؤں دیہات کے اندر گھروں سے ہمارے خواتین کی بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جو آواز آیا کرتی تھی، اب قرآن کریم کی تلاوت کی آواز معدوم ہوتی چلی جائے۔ کیسٹ چل لیا، موبائل کے ذریعے سن لیا، بس دل لگی کے طور پر، لیکن ہماری خواتین گھروں کے دل ماحول کا وہ ہمارا اپنا خود ہی ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ جو فرمایا ایک بزرگ نے کہ جب سے ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیا، جب سے قرآن کریم کے تدبر کرنا، قرآن شریف پڑھنا اور اس میں تدبر کرنا جب سے ہم نے چھوڑ دیا، تو تذکر بھی ہم سے چھوٹ گیا، نصیحت بھی چھوٹ گئی۔ جب غور ہی نہیں کرتے تو اللہ کیا کرے، اس کے طرف کیسے دیا ہم نے؟ جب قرآن کریم کی تلاوت کے اہتمام کرے، اللہ کیا کرے اس کے بارے میں غور کرے، جس کے ذریعے سے عمل کی توفیق ملے گی۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اتنے ہی سے مختصر سی مجلس آپ حضرات کو اجازت دی گئی۔ آپ حضرات تقریب آج تشریف لائے، ٹھنڈ کے موسم میں آپ حضرات کے تشریف لانا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مبارک حسین صاحب مفتاحی دعوت برکات سے درخواست کروں گا، حضرت دعا فرما دیں اور بھی کچھ کرنا۔